نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون او قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاة۔ عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر بہت سارے احکامات فرض کیے ہیں، انہی میں سے ایک فرض نماز ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ اور جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس میں نماز ہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے سے فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات مسلمانوں پر نازل فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اور آسمانوں پر بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے نماز کا عظیم تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جتنے احکامات نازل ہوئے وہ تمام کے تمام فرشی ہے، لیکن نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر کے امت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ نماز کا امتیاز ہے، یہ نماز کی شان ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات سے اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بڑا چاہتا ہے کہ میرے ماتحت جو لوگ تھے، جو میرے ہاتھ کے نیچے لوگ کام کیا کرتے تھے، میں ان کو کوئی اچھی بات بتا کر کے جاؤں تاکہ وہ زندگی بھر اس پر عمل کرے اور وہ کامیاب ہو۔ ایک بزنس مین جب مرتا ہے، ایک تجارتی آدمی جب مرتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح آپ کو بزنس کرنا ہے، کس طرح آپ کو تجارت کرنی ہے، کون سی چیزیں آپ کو کرنی ہے، کون سی چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہے۔ تو ایک بزنس مین بتا کر کے جاتا ہے کہ کون سی چیزیں کرنے سے آپ ایک کامیاب تاجر بنیں گے، ایک کامیاب بزنس مین بنیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک تاکید کی، ایک وصیت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا کر کے گئے۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، دونوں چیزوں کی اہمیت، دونوں چیزیں جو ہے نماز کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتی ہے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ اسی طرح نماز کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا جو انعام ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھیں ہمارے گلی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ بیچارے جو چیز روزی میں برکت کرنے والی ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ کئی علماء اپنے بیانات میں نماز کی تاکید کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے نماز کی تاکید کی، نمازوں کے فوائد گنائے جاتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات گنائے جاتے ہیں، لیکن ایک بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، لیکن جو چیز رزق میں برکت کریں گی، جو چیز رزق میں فراخی عطا کریں گی، اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ فرض کا مطلب ضروری ہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔
ایک مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے یہ نہیں ہو سکتا. ایک مومن نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے پر بہت زیادہ وعیدیں بھی فرمائی ہے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریئت ذمۃ اللہ، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑیں گا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے بری ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جہنم میں داخل کرے یا جنت میں داخل کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے سے خارج ہو جاتا ہے. آج کل دنیاوی لوگ اگر ہمارے سروں پر سے ہاتھ کو اٹھا لے، اگر وہ ہمیں اپنی ماتحتی میں نہ رہنے دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی فلاں نے مجھے نکال دیا. تو یہاں تو پروردگار عالم کی ذمہ داری سے ہم نکل جائیں گے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو اس لیے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو قید خانے میں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے یا پھر وہیں مر جائے. تو امام صاحب کا مسلک تو یہ ہے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں. اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے قرض بھی نہ دے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کر رہا تو وہ آپ کے حق کو کہاں سے ادا کریں گا. تو یہ بہت ساری وعیدیں بھی نماز کے بارے میں آئی ہے. اس لیے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح آج کل جو ہے مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. ہم نمازیں چھوڑنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے کانوں میں اذانوں کی آواز تو جاتی ہے لیکن ہمارے قدم مساجد کی طرف نہیں اٹھتے. ہاں، ہمارے قدم جو ہے وہ بازاروں کی طرف ضرور اٹھتے ہیں. ہمارے قدم جو ہے وہ میلوں کی طرف ضرور اٹھتے ہیں. ہمارے قدم جو ہے وہ گندی چیزوں اور گندی باتوں کی طرف ضرور چلتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں. ایک مسلمان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ وہ بدکار ہو، وہ زانی ہو. ایک مسلمان کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ اپنے اوقات کو ضائع کرے، وہ نمازوں کو اس طرح چھوڑ دے کہ اسے اس چیز کا احساس بھی نہ ہو. اس لیے نمازوں کا اہتمام لازم ہے. نماز اور مسلمان اور نماز لازم اور ملزوم کی طرح ہے کہ نماز کے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا. اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں. نمازیں پڑھنا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے. 5 وقت کا نمازی اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ سے ہماری آخر میں یہی دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.